ارطغرل غازی کی سوانح حیات۔ ارطغرل عثمان کے والد اور کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ہیں۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل رومی سلجوقوں کی سلطنت میں داخل ہوئے۔ سلجوق سلطان کے ساتھ منگولوں کے خلاف لڑ کر فتح دلوائی اور انعام میں بازنطینی سرحدی علاقے سوگوت کے نگران مقرر ہوئے۔ علاء الدین کیقوباد نے انقرہ میں کاراچائسر قلعے کے قریب زمینیں عطا کیں۔ علاء الدین کیقوباد کے ساتھ منگولوں اور بازنطینی عیسائیوں کی مشترکہ فوج کو شکست دی اور نتیجے میں ارطغرل کو بازنطینی شہر ایسکی دیا گیا۔ اپنے زمانے کی تمام سازشوں کے خلاف لڑ کر سلجوق سلطنت کو بچایا۔ اپنے زیر نگین علاقوں میں اسلامی نظام معیشت و نظام انصاف لاگو کیا۔ جلد ہی ان علاقوں کے مسلمان اور عیسائی خوشحال ہو گئے۔ ارطغرل کو اکثر غازی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے لیے لڑنے والا ایک عظیم مجاہد۔ مغربی تاریخ دانوں نے ارطغرل کے بارے میں ذہنی انتشار پھیلانے کی کوششیں کیں کہ اس کے بارے میں معلومات میسر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل کی تاریخ خود عثمان اور اس کے پوتوں نے مرتب کروائی۔ ارطغرل کا مزار اور ملحقہ مسجد سب سے پہلے اس کے بیٹے عثمان اور موجودہ تعمیر سلطان عبدالحمید ثانی نے 19ویں صدی میں کروائی۔ ارطغرل نے عظیم صوفی بزرگ ابن العربی کی روحانی سرپرستی میں اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ ارطغرل مسلمانوں کے لیے اس وقت امید بن کر سامنے آئے جب عالم اسلام کی سلطنتوں کے چراغ منگولوں نے بجھا دیے۔ ارطغرل وہ پہلا شخص ہے جس نے خانہ بدوشی کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایک علیحدہ وطن کو حاصل کرنے کی جد و جہد کی۔ ارطغرل غازی 1280 عیسوی میں وفات پا گئے اور ان کے بیٹے عثمان کائی قبیلے کے سردار بنے۔ ارطغرل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی صورت ایک آزاد ملک کی بنیاد رکھی۔